بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے دوران مردوں کے لیے جسم کا کتنا حصہ چھپانا فرض اور لازم ہے؟ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ستر ہے، یعنی اتنا حصہ چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر بلا عذر جسم کا یہ حصہ نماز کے دوران کھلا رکھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح عام طور پر لوگوں کے درمیان بھی جسم کا اتنا حصہ مرد کے لیے چھپانا یہ فرض اور ضروری ہے، بلا عذر اسے نہ کھولا جائے۔ تو کپڑے کی تنگی کی صورت میں نماز کی ادائیگی۔ محمد بن منقدر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا، یعنی کہ جب کپڑے کی تنگی ہو تو ایک چادر اگر بڑی ہے اسے کندھوں پر ڈال کر لپیٹ لیا جائے اور گھٹنوں تک کا حصہ جسم کا چھپ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے بطور تہہ بند استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اور زیادہ بڑی چادر ہے کہ اگر اسے سر پر بھی ڈال لیا جائے تو سر پر ڈال کر پھر اس کو لپیٹ لیا جائے تو گھٹنوں تک کا حصہ چھپ جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جتنی کپڑے کی گنجائش ہے اس کے مطابق، اگر دو چادریں ہیں تو پھر تو اور زیادہ بہتر ہے کہ ایک تہہ بند کے طور پر باندھ لی جائے، ایک کندھوں پر عام چادر کے طور پر ڈال لی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 354۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور اپنے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھے پر ڈال لیا، یعنی کہ ایک چادر تھی، آپ نے اسے لیا تو جو اس کا دایاں کنارہ تھا اسے بائیں کندھے پر ڈال لیا اور پھر دوسری طرف سے لپیٹ کر بائیں طرف کا جو کنارہ ہے اسے دائیں کندھے پر ڈال لیا۔ اس طرح مکمل چادر کے اندر جسم چھپ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 358۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پوچھنے والے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے سے متعلق سوال کیا، پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ بھلا کیا تم سب میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یعنی کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ تنگی کے حالات تھے، ہر بندے کے پاس دو چادریں یا دو کپڑے موجود نہیں ہوتے تھے عام طور پر نماز کے لیے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کیا ہر شخص دو کپڑے لا سکتا ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، جو ایک کپڑا موجود ہے اسے لپیٹ لیا جائے اور اس میں نماز ادا کر لی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 987۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تنگی کی وجہ سے اپنے تہبند بچوں کی طرح اپنے گلوں میں باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے سروں کو اس وقت تک مت اٹھاؤ یہاں تک کہ مرد اپنے سر نہ اٹھا لیں، یعنی جب سجدہ میں جاتے مرد حضرات، تو مردوں کو حکم تھا کہ ذرا کھل کر سجدہ کریں، تو کپڑا تنگ، تو عام طور پر اگر کپڑا چھوٹا ہو تو جب مرد سجدہ کرتا ہے تو پیچھے سے کپڑا اٹھ جاتا ہے۔ اب تہبند کے طور پر چھوٹا سا کپڑا ہے تو اس میں پھر یہ تھا کہ پیچھے جو خواتین نماز پڑھتی تھیں ان کے لیے حکم تھا کہ جب سجدے سے سر اٹھائیں تو کچھ دیر انتظار کیا کریں تاکہ مرد سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں یا سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ان کا جسم چھپ جائے، پھر عورتیں اپنا سر اٹھائیں۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 987۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسلام کے آغاز میں ایسے مشکل حالات بھی دیکھے ہیں۔ آج تو الحمدللہ کپڑے کی ہمارے پاس فراوانی ہے اور وسعت ہے، الحمدللہ کہیں بھی مسلمانوں کے پاس اتنی تنگی نہیں ہوتی، پھر بھی اگر کہیں مسائل اور مجبوری کی وجہ سے کپڑے کی تنگی ہو تو ایسی صورت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح گرمی کے موسم میں انسان اگر اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر زیادہ کپڑا نہیں لے سکتا، مثلاً ایک چادر
لپیٹ کر اس میں نماز پڑھ لے تو، لیکن مسجد آنے کے احکام اور ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔